مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بست اوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز دوستو، آج 19 اکتوبر 2023 بروز جمعرات ہے. آپ اور ہم یہاں سلیمان پورہ اسٹیڈیم بھلوال ضلع سرگودا میں تحفظ ختم نبوت جیسے مقدس نام سے معنون اس پروگرام میں شریک ہیں. میرے ساتھیوں، گزشتہ سال جب میں گفتگو کر کے یہاں سیڑھیاں اتر رہا تھا تو ہمارے مخدوم حضرت مولانا محبوب الحسن دامت برکاتہم نے آج کے دن کے لیے میرے سامنے بات فرمائی اور میں نے طے کر لیا تھا. رب کریم نے اپنی عافیت کے ساتھ ہمیں آپ کی خدمت میں پہنچا دیا ہے. بس آپ توجہ میری طرف رکھنا، میں چند معلومات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایسے ہے جیسے زندہ آدمی کے بدن کے لیے روح ہے. روح کا تعلق نہ ہو یا روح موجود نہ ہو تو جسم ناکارہ رہتا ہے. عقیدہ ختم نبوت عقائد میں عقیدے کے طور پہ نہ ہو تو وہ عقائد اور وہ معاملہ ناکارہ بن جاتے ہیں. ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ کوئی بنیاد میں پوچھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا کافی نہیں ہے؟ آپ نبی بھی منواتے ہیں اور آخری نبی بھی کہلواتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، عقیدہ ختم نبوت اللہ کے قرآن سے کئی مواقع پر ثابت ہے. عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ کی احادیث میں کئی مواقع پر ثابت ہے. مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے خاتم النبیین کامل کے اندر قرآن کریم کی 100 آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث پیش فرمائی ہیں اور ختم نبوت کو اس سے ثابت فرمایا ہے. اگر ختم نبوت کا انکار کر لیا جائے تو قرآن کریم کی آیات جھوٹی، پیغمبر کی زبان جھوٹی ہو جائے گی، نعوذ باللہ. آپ کا اور ہمارا ایمان ہے کہ سورج صبح مشرق کے بجائے رب چاہے تو مغرب سے نکال سکتا ہے، آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. جب ہم اس بنیاد پہ اتنی اہمیت کی چیز مانتے ہیں تو پھر ہم اس بنیاد پہ اپنا تن من دھن لٹانا سعادت سمجھتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اتنا بنیادی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی امت پر جب قرب قیامت میں قیامت سے پہلے دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، جس کو اس امت کا سب سے بڑا فتنہ فرمایا گیا،
اللہ تعالی اس کے خاتمے کے لیے جس نبی سے کام لیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی رسول اللہ کے امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ میری بات کا مطلب اپنے دور کے سچے نبی، صاحب انجیل نبی، جلیل القدر نبی، اللہ کی آیات میں ایک آیت کے طور پہ پیدائش پانے والے نبی، ایک شریف زادی کی اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سچے پیغمبر ہونے کے باوجود، صاحب انجیل ہونے کے باوجود، صاحب کتاب ہونے کے باوجود، اللہ کے نمائندہ نبی رسول پیغمبر ہونے کے باوجود حضور پاک کی امت میں آئیں گے تو امتی بن کے تشریف لائیں گے۔ وہ نبی تھے تو بنی اسرائیل کے تھے، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل میں آمد مصطفیٰ کے بعد ان کی نبوت نہیں چلے گی۔ بلوال کے غیوروں، سوچنا چاہیے سچا نبی ہے جس کو خدا نے سورت نمبر 19 سورت مریم رکوع نمبر 2 میں یوں فرمایا، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا۔ اے مریم علیہ السلام، آپ کی شادی بھی نہیں ہے، آپ بدکار بھی نہیں ہے، پر ہم بچہ تجھ سے پیدا کریں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، بغیر باپ کے بچہ تم سے پیدا ہوگا، وہ لوگوں کے لیے نشانی ہوگا، وَرَحْمَةً مِنَّا، اللہ کی طرف سے رحمت ہوگا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ بات طے شدہ ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ڈیسیژن لیا جا چکا ہے، ان کی پیدائش ہوگی۔ اتنے بڑے جلیل القدر بندے کی بات کہ آمد سے پہلے بھی ان کا ذکر، آمد کے بعد بھی ان کا ذکر، آسمانوں پہ جانے کے بعد بھی ان کا ذکر۔ یہ شخصیت بھی جو اللہ سے کتاب لینے والی جلیل القدر نبی ہے، حضور کی امت میں آئیں گے تو امتی بن کے تشریف لائیں گے۔ چھ جائے کہ غلیظ نسل کا غلیظ کیڑا، قادیان کا ناپاک لطفہ مرزا قادیانی، جو حسن کا جنازہ، شرافت کا جنازہ، امانت کا جنازہ، دیانت کا جنازہ، حیا کا جنازہ، شکل سے بھی 2 نمبر، عقل سے بھی 2 نمبر، کردار سے بھی 2 نمبر، معاملات سے بھی 2 نمبر، وہ خود کو نبی کہے۔ جب سچے نبی کی آمد ہو، جس کا قرآن بھی ذکر کرے، فرمان بھی ذکر کرے، وہ امتی بن کے آئے، یہ کیسے نبی بن کے آ سکتا ہے؟ ہم اس کو کس بنیاد پہ نبی کہہ سکتے ہیں؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت اس حد تک سینسٹیو میٹر، حساس معاملہ ہے کہ اللہ نے آخری نبی کی امت میں جس نبی کو بھیجنا ہے حضرت عیسیٰ، انہیں بھی امتی کا ٹائٹل دے کے بھیجنا ہے، انہیں بھی امتی کا عنوان دے کر بھیجنا ہے، تاکہ پیغمبر کی زبان جھوٹی نہ سمجھی جائے، تاکہ اللہ کا قرآن جھوٹا نہ سمجھا جائے، تاکہ فرمان خداوندی جھوٹا نہ سمجھا جائے۔ جب اللہ تعالی ختم نبوت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو بھیجیں اور انہیں ٹائٹل امتی کا دیں، اگر بات میں کسی کی نبوت کی بات مانی جائے تو پیغمبر کی زبان پہ حرف آئے گا، رسول اللہ کے فرمان پہ حرف آئے گا، اور حضور کی فرمان پہ حرف نہیں آ سکتا۔ اور بلوال کے غیوروں، اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے غیور ختم نبوت کے مجاہدین، میں آپ کی خدمت میں بات کرنے لگا ہوں۔ پیغمبر کی زبان پہ اللہ کا پہرا ہے، فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی کی بات پیش کر رہا ہوں۔ سورہ نبی داؤد اٹھائیے، جلد نمبر 2 اٹھائیے، کتاب العلم اٹھائیے، باب کتابت العلم اٹھائیے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما راوی ہیں، اللہ کے رسول کی بات نقل فرماتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، کل شیء اسمعہ من رسول اللہ اکتبہ، میری عادت یہ ہوتی رسول اللہ کا کوئی فرمان سنتا میں لکھ کے نوٹ کر لیتا، رسول اللہ کی بات سنتا میں تحریر کر لیتا، آقا نامدار کی حدیث سنتا
अपने पास ज़ब्त किताबत में ले आता। मेरी ये बात कुरैश के अजिल्ला साहबा को पता चली। वो कहने लगे अतक्तुबु कुल्ल शै, तो हर चीज लिखता है। फरसूलुल्लाह बशरुन यतकल्लमु बिल गज़बि वल रज़ा, हुज़ूर पाक तो अल्लाह ताला की तरफ से बतौर फितरत कभी गुस्से में बात फरमाए, रसूलुल्लाह कभी किसी बंदे को डांट दे तो हर चीज लिख लेता है, हर चीज में लिख। फनाहतनी कुरैश, उन्होंने मुझे रोक दिया। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं फामसक्तु अनिल किताब, मैं लिखने से रुक गया। फज़करतु ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरबार मुहम्मदी कायम था। मैं दरबार मुहम्मदी में आमना के दुर्रयती महबूब रब्बिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने पूरा वाकया बताया। मैं आपकी हदीसें लिखता था, फरमान लिखता था, अहकाम लिखता था, तालीमात लिखता था, फरमानात लिखता था। जो आप फरमाते मैं नोट कर लेता। फनाहती कुरैश कौम के अजिल्ला साहबा ने मुझे रोका। हुजूर कभी गुस्से में है, कभी प्यार में है, कभी मज़ाह में है, तो हर बात लिखता है, हर चीज से लिख, सिर्फ मसाइल लिख। या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइए मैं हर चीज लिखूं या सिर्फ मसाइल लिखूं? सरगोदा के शाहीनों और रब्बे करीम के नबी करीम ने हदीस करीम में ये जुमला इरशाद फरमाते हुए आज से 1400 साल पहले अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा को फरमाने आलीशान जारी किया। फाउमा बिअस्माइही इलाफी, उंगली उठाई अपने मुंह मुबारक की तरफ की, फरमाया उक्तुब ए अब्दुल्ला, हर बात लिखना शुरू कर दे। और अगर तेरे दिमाग में ये किसी ने ख्याल डाला है कि मैं गुस्से में कोई और बात करूंगा, नरमी में कोई और बात करूंगा, मजाक में कुछ और कहूंगा, हकीकत में कुछ और बोलूंगा, जी नहीं। फवल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़, इल्ला हक़, इल्ला हक़। ऐ अब्दुल्ला, ये बात ज़हन में रखना, इस ज़बान पर मेरे खालिक का पहरा, इस ज़बान पर मेरे मालिक का पहरा, इस ज़बान पर मेरे अल्लाह का पहरा, इस ज़बान से अल्लाह जो भी निकालेंगे हकीकत पर हकीकत निकाल। नारे तकबीर, ताज तख्त खत्म नबूवत, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा। अगर आज कादियानियों की खत्म नबूवत के इनकार की साजिश को तस्लीम कर लिया जाता है, फरमान नबी गलत हो जाता है, अल्लाह का कुरान तकज़ीब में चला जाता है, और जिस ज़बान पे खुदावंद करीम का पहरा है वो पहरा नाक़िस तसव्वुर होगा। हम कादियानियों के लिए खुदाई पहरे को न नाक़िस कहते हैं, न रसूलुल्लाह की ज़बान को गलत समझते हैं। मेरे अल्लाह का पहरा भी कामिल है, मेरे रसूलुल्लाह भी सिद्क में कामिल है। इसलिए मैंने कहा ये दीन पे रखना पड़ता है, ये दीन पे ऑब्जेक्शन आता है, ये दीन पर एतराज आता है, ये दीन में इश्काल और सवाल खड़ा होगा कि जब हुजूर ने फरमा दिया मैं आखिरी नबी, कुरान ने कह दिया आखिरी नबी, सहाबा के इजमा ने बता दिया आखिरी नबी, उम्मत के इत्तेफाक ने बता दिया आखिरी नबी, फिर किसी शख्स के लिए इस चीज को कैसे खत्म किया जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, खत्म नबुव्वत पर कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। सरगोदा के गयूरों, अपने कान की खिड़की खोल के दिल तक इस जुमले को रास्ता देना। मैं फरमाने नबी पेश कर रहा हूँ। इमाम तबरानी ने मौजम सहीह में लिखा है, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, 3 रकू की लंबी हदीस है, लेकिन मैं खत्म नबुव्वत पे झलकी पेश कर रहा हूँ। हजरत उमर फरमाते हैं बनु सुलैम कबीला बड़ा शदीद और सख्त कबीला था, इसका एक सरदार था, वो पानी के अंदर रहने वाली मखलूक का शिकारी था। एक दिन वो मदीना से गुजरा, शिकार से वापस आ
اللہ کے نبی ہیں، فیصلہ ہو گیا یہ میرے پاس ایک مری ہوئی گو ہے، میں اس کو نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ کلمہ پڑھے تو میں کلمہ پڑھوں گا۔ فَأَخْرَجَ مِنْ قُمِّهِمُ الزَّبَّ فَفَضَى بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہاں سے گوہ نکالی سامنے رکھ دی حضور پاک کے سامنے، کہا جب تک ایمان یہ نہیں لاتی میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے نیام سے تلوار نکالی، حضور نے فرمایا نا عمر، نیام میں تلوار کو وہی رکھو، اس سے مجھے بات کرنے دو، سرگودا بلوال کے غیرت مندو۔ حضور پاک نے گوہ کو دیکھا اور گوہ کو بات کرتے فرمایا یا زب اے گوہ بتا، میں تجھے پوچھنے کے لیے سوال کر رہا ہوں۔ گوہ نے جواب دیا فَأَجَابَهُ بِاللُّغَةٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، واضح کھلے کیٹاگریکلی الفاظ میں گوہ جواب دیتی ہے لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین، اور میں حاضر اور میری قوم گوہوں میں میری خوش قسمتی مجھے آپ نے طلب کیا، میری خوش نصیبی مجھے آپ نے آواز دی، اور میری خوش بختی مجھے آپ نے طلب فرمایا۔ یا رسول اللہ بتائیے میں حاضر۔ حضور نے ایک سوال کیا، فرمایا من انا، گوہ بتا تجھے تیرے اللہ نے، تیرے خالق نے، تیرے مالک نے، تیرے رزاق نے میرے بارے انٹروڈکشن کیا دیا، تعارف کیا دیا، معلومات کیا دی، جان پہچان شناسائی میرے بارے میں تجھے اللہ نے کیا دی؟ سرگودا کے غیروں گوہ جواب دیتی ہے ہاں ہاں مجھے میرے اللہ نے بتایا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ ہاں ہاں مجھے میرے اللہ نے آپ کے بارے میں 4 بنیادی عقیدے سمجھا دیے۔ نمبر 1 انت رسول رب العالمین، رب نے پہلی معلومات دی ہے آپ اس جہان کے تمام جہانوں میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ دوسری معلومات بھی ہے وخاتم النبیین، آپ کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ رب نے تیسری معلومات دی ہے قد افلح من صدقک، جو چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ چوتھی معلومات دی ہے وقد خاب من کذبک، جو چاہتا ہے جہنم، جو چاہتا ہے دوزخ، جو چاہتا ہے بربادی، جو چاہتا ہے فضیانہ، جو چاہتا ہے اپنے آپ کی ناکامیاں، وہ آپ کا انکار کر دے۔ نعرے تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، تاج دار ختم نبوت۔ میں کہتا ہوں قادیانیوں تم اس گوہ سے بھی یقیناً گزرے ہو۔ وہ گوہ، وہ پانی کا جانور، رسول اللہ کی نبوت بھی جانتا ہے، ختم نبوت بھی جانتا ہے۔ اور کوئی کہے بابا میں انسان ہوں اور میں حضور کی ختم نبوت نہیں مانتا، تو انسان نہیں ہے، تو شیطان فی صورت الانسان ہے، تو انسانیت کی باڈی میں تو 100% ڈیول ہے، شیطان ہے۔ نا اگر انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، تو زبان مصطفیٰ کو سچا سمجھو۔ تو میرے دوستو یہ چند معروضات میں نے سمجھانے کے لیے عقیدہ ختم نبوت کے طور پہ آپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ میں آخری گزارش کر کے بات پوری کرنے لگا ہوں۔ اتنے بڑے اسٹیڈیم میں آخر تک بیٹھا ہوا ہر شخص میری اس بات کو سنے اور کان کی کھڑکی کھول کے دل تک راستہ دے۔ آج کے دن میں، آج کے وقت میں ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی انتہائی مظلومیت میں چل رہے ہیں۔ آج تک میرے کالج، میرے یونیورسٹی، میرے اسکول، انسٹیٹیوٹ، کسی ادارے میں پڑھنے والے اسکول کے اسٹوڈنٹ کو یہ بات نہیں پتا کہ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ کیا ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ تم نے ہندوستان کو مانا، یہ بھی کافر ملک، امریکہ کو مانا، وہ بھی کافر ملک، برطانیہ کو مانا، وہ بھی کافر ملک، کینیڈا کو مانا، وہ بھی کافر ملک، اسرائیل کو ماننے میں حرج کیا ہے؟ میرے نوجوانوں، میری
मेरी बात को समझना, इसराइल नाम की इस धरती पे कोई कंट्री नहीं है, इसराइल नाम का इस धरती पे कोई मुल्क नहीं है। 1928 में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था ये नाजायज बच्चा है, विद प्रूफ फरमाया था, लॉजिकल देकर लॉजिक दी थी। उसकी बुनियाद ये है, जब ये जर्मनी से मार खा के आए थे, जलीलो कब्बार होके आए थे, इन्होंने कहा था हमें फलस्तीन में एक कॉलोनी खरीद के दे दो, हम वहां रहेंगे, अपनी इबादत करेंगे। उस वक्त फलस्तीनियों की जमीन ये खरीदना चाहते थे, उलमा में इख्तलाफ पड़ गया, क्या हरम की जमीन खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है या नहीं। मैं सलाम पेश करता हूँ इस मौके पे अपने अकाबिर उलमाए देवबंद की फहम को, उलमाए देवबंद की सियासत को। उस वक्त मुफ्ती आज़म मुत्तहिदा हिंदुस्तान मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह दहलवी ने, हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत शाह अशरफ अली थानवी ने यह फतवा दिया था, इन यहूदियों को जमीन न बेचो, इन्हें जमीन मिल्कियत न दो। वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल-मस्कना, ये क़यामत तक चली रहे, लेकिन बरतानिया की इंटरफेयर पे उन्हें जमीन दी गई। उन्होंने कॉलोनियां बनाई, कुछ इलाका बढ़ाया, कुछ एकड़ बनाया, कुछ किले और मुरब्बे जमीन आबाद की। जब एक बड़ा हिस्सा हो गया, उसे एक ही रात में अपना मुल्क बना दिया। यह है फलस्तीन के मुकाबले में इसराइल। यूं कंट्री क्रिएट होती है, यूं मुल्क बनते हैं। ये तो मेरे हरम में मुकद्दस की सरजमीन पे डका, ये तो गसब है। और हमारे नौजवान कहते हैं एक्सेप्ट कर ले, मान ले, क्या होता है सुने, सारे मान ले दुनिया के, पाकिस्तान इंशाअल्लाह इसको तस्लीम नहीं करेगा। याद रखो, रसूलुल्लाह के मदीना तैयबा के बाद दुनिया की 2 रियासतें जो मजहब के नाम पे क्रिएट की गई है, मजहब के नाम पे महाराज वजूद में आई है, या वो इसराइल खुद को रियासत कह रहा है, या मुल्क पाकिस्तान रियासत मुसल्लमा। हम उसका जवाब है इंशाअल्लाह, हम तस्लीम नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आज वो जहां जो कुछ कर रहा है, इस पर भी 2 बातें लोग करते हैं। अजी हमास को क्या चाहिए था, उन पे हमलावर हो गई और ये क्या हो गया। ओए खुदा के बंदे, कैसा इतराज, चोर मेरे घर में आए, चोरी करके सामान ले जाए और मेरा बच्चा उठा के इसे पत्थर भी न मारे कि खामोशी से तो चोर जा रहा था, और तूने क्यों पत्थर मारा। और वो उनकी सरजमीन पे कांपे थे। हमास उठी है तो अपने हक के लिए, और हमास पे भी लोगों ने आज अजीब इल्जाम लगे, अजी फला मजहब से फला लोग हैं, फला। मैं आपको 1000% यकीन दिलाते हुए कहता हूँ, हमारे मौलाना ज़ुहैर, मौलाना मंजूर, इस तरह मौलाना इस्माइल, तीनों फजला है रायवेंड के, मदरसा रबिया रायवेंड के, फिलिस्तीनी है, नेशनलिटी उनकी फिलिस्तीन की है। उन्होंने कहा है कि 100% अहले सुन्नत वल जमात तो ठीक लोग, ऐसे उन पे इतराज है। तो आज हमें चाहिए, मैं 2 बातें करता हूं। एक तो अरबाब इख्तिदार, अरबाब इख्तियार का काम है, वो उनका काम है, अल्लाह इनको होश के नाखून अता फरमाए कि ये उसकी हिफाजत के लिए जाए। लेकिन हम आवाम है, मैं अपनी लेवल पे बात करते हुए कहता हूं, जो जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और मेरी बनती है, कम से कम 3 चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। नंबर 1, हमें इसराइल और इसराइल की तावन वाली तमाम चीजों की मसनूआत में बाइकाट करना चाहिए। जितने बैठे हैं करेंगे, सारे जितने साथी बैठे हैं हाथ उठाकर अपनी गैरत का सबूत दे, करेंगे। जज़ाकल्लाह। एक बात मैं एक जुमला समझाने के लिए कहता हूँ, मुझे दिखाएं, ये भी तो पाकिस्तानी कंपनी का पानी है ना, नेस्ले नहीं पीऊंगा तो कौन सी मौत पड़ जाएगी, मैं किसी अपने मुल्क की कंपनी का पानी पी लूंगा, नो इशू। इसलिए इस चीज को छोड़ दो। इसी तरह पेप्सी है, कोक है, ये मिरंडा है, या क्या नाम है, ड्यू है, या 7 अप है, ये सब कुछ वहां जा, ये मैकडोनल्ड है, ये सब कुछ वहीं जा रहा है। ये लिप्टन तुम्हारी चाय है, ये वहीं जा रही है, एक चीज का बेनिफिट। और सुने, एक शख्स मुझे उस दिन कहने लगा कि मेरे 100 रुपए की बोतल पे क्या होगा अगर मैं छोड़ देता हूं, तो क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, लेकिन एक जुमला तुम्हें कहूं। कहते जी हाँ। मैंने कहा 100 रुपए से 2 क्लाशनकोफ की गोलियां आती हैं,
تیرے اس کا فائدہ وہاں گیا اور اس نے 2 کلاشنکوف کی گولیاں 2 مسلمان فلسطینی بچوں کے سینے میں اتار دی. اللہ کی قسم اگر یہ قیامت میں رب کے دربار میں بات آ گئی تو نہیں بچ پائے گا. کیسے کہتے ہیں یار ہم لوگ, کس بنیاد پہ ہم سوچ لیتے ہیں؟ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. ہمیں من حیث القوم اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. کریں گے نا انشاءاللہ. دوسری بات, جتنی ہماری آئی ڈیز ہیں, ہمارے اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ tune.pk ہو, وہ گوگل ہو, وہ کروم ہو, یا وہ یوٹیوب ہو, یا ٹویٹر ہو, یا انسٹاگرام ہو, یا فیس بک ہو, یا یوٹیوب ہو, جتنے ہمارے اکاؤنٹس ہیں, یا ٹک ٹاک تک ہو, جتنے دوست بیٹھے ہیں, ان کو فلسطین کے حق میں آپ رنگی بھی کریں. آج میڈیا وار, آج میڈیا کا دور ہے. آپ فلسطین کے حق میں ان کا پرچم لگائیں, انہی کے ساتھ تعاون میں ٹھہریں, ان کی ڈی پی لگائیں, اور اپنے آپ کو ظلم کے خلاف اپنے آپ کی ایک وہاں آواز بلند کریں. رسالت آپ کا فرمان کا مفہوم ہے, جب ظلم ہو رہا اور کوئی نہ اٹھے تو مبادہ اس پر بھی ظلم آ جائے گا. میں حقیقت میں کہتا ہوں, اللہ کی قسم, اگر آج میں کہتا ہوں اللہ کرے بات جھوٹ ہو, اگر آج ہم فلسطین میں اس بیت المقدس کو نہیں بچا پائے, کل ہم مکہ مدینہ کے لیے بھی روئیں گے. اس مقدس سرزمین کے لیے ہمیں اپنی صلاحیت بروئے کار لانی چاہیے. اور تیسری بات کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ کے دفتر میں اپنی درخواست جمع کیوں نہیں کراتے؟ یہ جو دعا ہے نا, یہ اللہ کے دفتر میں اپنی درخواست جمع کرانا ہے. تو جتنے ہم بیٹھے ہم مصلی ڈالیں, 2 نفل پڑھیں, صلاۃ الحاجت پڑھیں. خود میں اپنی امی سے, اپنی بہن سے, اپنی بیوی سے, اپنی بیٹی سے, ان سے کہوں, گھر میں بزرگوں کو کہوں, چھوٹے بچوں نابالغ کا ہاتھ اٹھوا کر رب سے مانگے, اللہ ان کے گناہ تو نہیں ہیں, اللہ سفید داڑھی سے تو حیا فرماتا ہے, ان کی وجہ سے عطا فرما. یہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دعاؤں میں کریں گے نا انشاءاللہ. تو یہ 3 چیزیں یہ ہم کریں. باقی اللہ مسلم حکمرانوں کو ہوش کے ناخن عطا فرمائے. میں حیران ہوں, 57 اسلامی ملکوں کی فوج اکٹھی ہے, اور سربراہ ہمارے فارمر آرمی چیف ہیں ان کے, جنرل راحیل شریف صاحب. پتہ نہیں یہ فوج اللہ کو کیا جواب دے گی کل قیامت میں, کہ بیت المقدس پہ بمبارمنٹ ہو رہی ہے, وہاں کی جنگی اصول کی خلاف ورزی ہے, وہاں کے اسکول ضائع ہو رہے ہیں, اور وہاں کے اسپتالوں پہ بمبارمنٹ ہے, اور ہمارے کان تک جو بھی نہیں ریکھتی. پتہ نہیں رب کریم کو یہ کیا جواب دیا جائے گا, کیا معاملہ دے. اے کاش آج ہمارے مسلم حکمران وہاں ایک دھمکی لگا کر کوئی چیز بندے اپنے بھیج دیتے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, محمد بن قاسم کی نام اور ان کی لسٹ میں ان کا نام ہمیشہ یاد کیا. اللہ سب کو غیرت کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.